أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں فرج اور آپ تمام حضرات اپنی سلامتی اور تمام مؤمنین کرام کی سلامتی، علماء کرام کی سلامتی، مراجع کرام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے خداوند متعال کی مشہور و معروف آیت کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے جو بھی شعائر اللہ کا احترام کرے، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو اس کا یہ تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. یہ جو آیت کا ترجمہ اس کا وہ احترام کرنا پاکیزی قلب کی دلیل ہے. انشاءاللہ ہماری آئندہ کی جو مجالس آپ حضرات کے سامنے آئیں گی ان میں بطریق احسن اس آیہ کریمہ کی تفسیر و تعویل اور مختلف زاویے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. لیکن فی الحال کیونکہ یہ ہماری پہلی مجلس ہے تو اس میں مقدمتاً حالات حاضرہ اور عزاداری سید الشہداء کی اہمیت و احترام کے حوالے سے چند نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اور جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ اس موضوع پہ اگر میرے پاس وقت ہوا تو تھوڑی سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر وقت نہیں ہوا تو کل انشاءاللہ جو ہمارے اس عشرے کا موضوع ہے اس پہ مختصر گفتگو کروں گا. عزاداری سید الشہداء یقیناً ہمارے اسلام میں ایک اہم مرتبہ اور ایک اسلام کا اہم جز ہے. ہمارے علماء کرام، مراجع کرام، اسی طرح سے ہمارے فضلاء، خطباء ممبروں سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری قوم کے بچے کو پتہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء اسلام کا ایک اہم جز ہے.
اگر کوئی انسان یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہم شیعیان حیدر کرار ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو ان کے اندر سب سے پہلی شرط جو شیعوں کی علامت ہے وہ یہ کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام اور بقیہ اہل بیت کی امامت و ولایت کو قبول کرے اور عزاداری سید الشہداء کا احترام کرے، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرے، امام حسین علیہ السلام پہ ماتم کرے، یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو شعائر حسینیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، فی الحال ہم ایک ایسے دور میں ہیں، محرم الحرام کے ایک ایسے سال میں ہیں کہ جس سال پوری دنیا میں کووڈ-19 یا کورونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، لہذا اس وبا کی وجہ سے ہم جس طرح ہر سال عزاداری سید الشہداء برپا کرتے تھے اس طرح اس سال برپا نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے جو فی الحال سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ عزاداری تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، امام حسین پہ رونا ہم ترک نہیں کر سکتے، حسین حسین کرنا ہم ترک نہیں کر سکتے، مجلسوں میں شرکت ہم ترک نہیں کر سکتے۔ پھر جب یہ پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں اور پوری دنیا میں پابندیاں ہیں، اب ہم عزاداری کیسے برپا کریں؟ یقیناً اس سوال کا جواب بہت ہی زیادہ واضح و روشن ہے۔ میرا آپ حضرات کے سامنے آنا اور آپ حضرات کا آن لائن مجالسوں کو سننا اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کا جواب آپ حضرات کے سامنے ہے، وہ یہ کہ اس سال ہم عزاداری سید الشہداء آن لائن فضائے مجازی پہ کریں گے، ہواؤں کے ذریعے سے حسین حسین کا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں گے، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کا پیغام اس سال زیادہ تر دنیا کی تقریباً 80% حصے میں ہواؤں کے ذریعے سے امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ جب ہم دور دیکھتے ہیں آج، جو ہمارے دشمن ہیں وہ جب یہ سال دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیعوں نے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ امام حسین کا ذکر کیا اور فضائے مجازی کو حسین حسین کے نعروں سے بھر دیا، یا حسین کے نعروں سے لبیک یا حسین کے نعروں سے، تو وہ مایوس ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ شیعہ قوم سب کچھ چھوڑ سکتی ہے لیکن امام حسین کی عزاداری نہیں چھوڑ سکتی۔ یقیناً عزاداری، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ہمارا ایک اہم جز ہے، عزاداری کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ عزاداری اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، عزاداری ہمارا ڈیفینس ہے۔ جس طرح سے آپ کسی ملک کے بارے میں پڑھیں تو ہر ملک یا کوئی بھی ملک مضبوط تب ہوتا ہے جب اس کا ڈیفینس مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اس کا ڈیفینس شبکہ دفاع مضبوط ہوتا ہے تو اس ملک کو بہت ہی طاقتور اور بہت ہی قوی مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ڈیفینس، اس کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام ہم پر واجب ہیں اور ہم پر فریضہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ادا کریں، لیکن ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداء ہمارا ڈیفینس ہے۔ اگر عزاداری سید الشہداء میں کوئی کمی ہوئی یا ولایت ہماری کمزور ہوئی تو ہمیں کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے، کوئی بھی ہمارا عقیدہ خراب کر سکتا ہے۔ اگر ہماری ولایت علی کمزور ہوئی، اگر ہماری عزاداری میں کوئی کوتاہی ہوگی تو کوئی بھی ہمارے عقیدوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، کیونکہ مجالس سید الشہداء بھی اسی عزاداری کا حصہ ہے، بلکہ اہم حصہ ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان مجالس کے ذریعے ہم پورا دین حاصل کرتے ہیں۔ پورا دین فی الحال ان مجالس پہ منحصر ہے۔ پوری زندگی انسان پورا سال پڑھتا رہے اور جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نکلتا ہے اور ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک عالم ممبر پہ بیٹھتا ہے تو 10 دن میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا دین سمجھا کے چلا جائے۔ تو یقیناً عزاداری سید الشہداء ہمارا ایک اہم حصہ ہے، اور پوری دنیا کی طاقتیں، قوتیں لگی رہیں لیکن عزاداری کو مٹا نہ سکے۔ آپ تاریخیں پڑھیں، آج یہ جو چھوٹی سی وبا، چھوٹی سی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہے، بعض افراد،
بعض جاہل یا نادان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس سال عزاداری نہیں ہو پائے گی، اس سال مجلسیں نہیں ہو پائیں گی، اس سال ماتم نہیں ہو پائے گا۔ یہ ان کی بے وقوفی ہے، ایک غلط تصور ہے۔ وہ افراد جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ افراد جو عاشقان امام حسین ہیں، انہیں دنیا کی کوئی شے امام حسین کی عزاداری سے نہیں روک سکتی۔ جب بنی امیہ کے دور، اتنے شدید دور کہ جہاں جو کربلا کی زیارت کے لیے جاتا تھا اس کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، یا بعض روایتوں میں آپ جائیں کربلا کی زیارت کے لیے، کہاں کربلا کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ تمہیں پیر کٹوانا پڑے گا، مولا کے چاہنے والے کہ کٹوا لیں گے، کہ تمہیں ہاتھ کٹوانے پڑیں گے کٹوا لیں گے، کہ تمہیں فلاں کام کرنے پڑیں گے کر لیں گے، لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے ضرور جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے سامنے کوئی بھی پریشانی آ جائے لیکن ہم عزاداری سید الشہداء سے دور نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت آج یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہم اپنے گھروں پہ مجالس برپا کر رہے ہیں، اپنے گھروں پہ ماتم کر رہے ہیں، اس میں بہت ہی خوبصورت نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر سال ہم ماتم کرتے ہیں، ہر سال مجلس برپا کرتے ہیں، ہر سال حسین حسین کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اور سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، 1,00,000 لوگوں کے سامنے، 1000 لوگوں کے سامنے، 100 لوگوں کے سامنے، 200 لوگوں کے سامنے اپنی بہترین آواز پیش کرتے اور امام حسین کا ذکر کرتے۔ ایک خطیب ہزاروں کے مجمع میں پورے جوش و خروش کے ساتھ مجلسیں خطاب کرتا ہے۔ خوب اب وقت ہے ہمارے امتحان کا، جو یہ سال ہے۔ اس سال ہم دیکھیں کہ کون حقیقی مولا کا چاہنے والا ہے، کون حقیقی مولا کا پیروکار ہے، کس کے دل میں خلوص ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کو امام حسین سے لگاؤ ہے۔ جسے لگاؤ ہوگا، جس کے دل میں خلوص ہوگا، جس کا دل پاکیزہ ہوگا، جو امام حسین کا عاشق ہوگا، وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی مجلسیں سنے گا، گھر پہ بیٹھ کے بھی نوحے پڑھے گا، وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی امام حسین کا ذکر کرے گا، وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی حسین حسین کرے گا، وہ آن لائن مجالس میں شرکت کرے گا۔ اور جس طرح سے جب وہ مجلسوں میں جاتا تھا تو امام حسین کے جب مصائب اس کے سامنے آتے تھے تو وہ چیخ چیخ کے روتا تھا، چلا چلا کے روتا تھا، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتا تھا، گالوں پہ تماچے مارتا تھا۔ وہ آج اس موقع پر کہ جہاں پوری دنیا میں مجالسیں نہیں ہو رہی ہیں، آن لائن مجالسیں چل رہی ہیں، ایک خطیب فضائے مجازی کے ذریعے سے آپ تک اپنا بیان پہنچا رہا ہے، تو جس طرح سے آپ اس وقت صلوات بھیجا کرتے تھے اسی طرح اس وقت صلوات بھیجیں۔ جس طرح اس وقت آپ جب کوئی فضائل کی بات آتی تھی تو سبحان اللہ، نعرہ حیدری یا واہ واہ کرتے تھے، آج آپ گھروں پہ بیٹھ کے واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، نعرہ حیدری لگائیں۔ آپ جس طرح پہلے ماتم کرتے تھے، آپ اب گھر میں اکیلے بیٹھ کے کسی نوحہ خان کا نوحہ لگا کے ماتم کریں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی نوحہ پڑھنے والے ہوں تو انہیں کھڑا کر کے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ امام حسین کو پرسا دیں، سیدہ کو پرسا دیں۔ جب کبھی مصائب کا ذکر آئے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مصائب سنیں اور گریہ کریں۔ بڑا خوبصورت ہمارے مشہد مقدس میں ایک استاد بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ روضہ خوان ہوں۔ فارسی زبان میں روضہ خوانی کہتے ہیں مصائب پڑھنے کو، کہ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ روضہ خوانی کریں، وہ مصائب پڑھیں، انہیں مصائب بخوبی آنا چاہیے۔ مصائب ایک قصہ ہی ہے، جس طرح سے آپ قصے کہانی سناتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، فلاں یہ فلاں وہ، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو گھر پہ بٹھائیں، ماں بہنوں کو سامنے بٹھائیں اور کربلا کے قصے کو بیان کریں کس طرح سے جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا، بیان کریں کس طرح سے جناب علی اکبر کو شہید کیا گیا، بیان کریں کس طرح سے جناب قاسم کو شہید کیا گیا۔ تو خلاصہ کلام جیسا کہ میں نے شروعات میں بیان کیا تھا کہ مقدمتاً ہماری یہ مجلس آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ میں چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا نکتہ ظاہراً آپ حضرات تک پہنچ چکا، دور حاضر اور حالات حاضرہ سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اب دوسرا نکتہ کہ جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی مزید وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو مختلف دور آئے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ دور نہیں، آپ خود صدام ملعون کے زمانے میں جائیں، صدام ملعون نے بارہا یہ کوشش کی کہ کربلا جانے سے لوگوں کو روکا جائے، بارہا
40 کو بند کر دیا، بارہا عاشورے والے دن کربلا کی زیارت سے لوگوں کو محروم کر دیا، لیکن آج صدام کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن امام حسین کی عزا اس سے کہیں زیادہ بہتر اور علو و ظہور کی منزل پہ ہے۔ آج 40 پہ پوری دنیا کی آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جاتی ہیں جب 40 حسینی قریب آتا ہے، لاکھوں کروڑوں عربوں کی تعداد میں لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ مٹ گئے امام حسین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، مٹ گئے امام حسین کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، ان کی قبروں کے نشان نامعلوم ہیں۔ خود یزید ملعون، یزید پلید، کہ جس نے 12 کوششیں کی امام حسین کو مٹانے کی، امام حسین کے ذکر کو مٹانے کی، یہ جو یزید ملعون نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو اہل و عیال کے ساتھ ذبح کر دیا، قتل کر دیا، کس لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ امام حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا تو امام حسین کا ذکر مزید بلند و بالا ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنا زیادہ ہمیں عزاداریوں سے روکا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یزید ملعون نے 12 کوشش کی امام حسین کو مٹانے کی، یہی وجہ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب سید سجاد علیہ السلام گویا یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یزید جو نعرے لگا رہا ہے اب کیا ہوگا، امام حسین کو ہم نے شہید کر دیا، جناب علی اکبر کو شہید کر دیا، ابو الفضل العباس کو شہید کر دیا، جناب علی اصغر کو شہید کر دیا، جتنے بھی امام حسین کے ساتھ اصحاب تھے ان سب کو شہید کر دیا، اب کیا بچا، امام حسین تو شہید ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب گویا امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام یزید سے کہنا چاہتے ہیں، یزید تو نے کوششیں کی لیکن تیری ساری کوششیں ناکام رہی، تو نے امام حسین کے ذکر کو مٹانا چاہا لیکن تو نے مٹا نہیں پایا۔ امام سجاد علیہ السلام ایک روایت میں کیا خوبصورت جملات فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں لا يدرس اثرہ ولا يعفو رسمہ علی کرور اللیالی والایام، کہ امام حسین کو مٹانے کے لیے آئے ہو، لا يدرس اثرہ، امام حسین تو چھوڑو، امام حسین کا اثر مٹ نہیں سکتا، ولا يعفو رسمہ، اور یہ جو آج ہمارے درمیان رسم و رواج ہے یہ رسم و رواج مٹ نہیں سکتے، علی کرور اللیالی والایام، جب تک یہ سورج و چاند زندہ ہے، یعنی جب تک اس روئے زمین پہ سورج و چاند نکلتے رہیں گے، یعنی دنیا کے اختتام تک امام حسین کا ذکر مٹا نہیں سکتے، اور دنیا کے اختتام کے بعد تو پھر ایک نئی منزل امام حسین کے ذکر کی شروع ہو جائے گی۔ لا يدرس اثرہ ولا يعفو رسمہ علی کرور اللیالی والایام وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ۔ یہاں پہ ایک علمی نکتہ ہے، اب حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ وَلَيَجْتَهِدَنَّ، اگر آپ عربی لغت کی طرف جائیں تو یہ استمرار کا معنی ہوتا ہے، ہمیشہ۔ حضرت کیا فرمانتے، 1300 کچھ سال پہلے حضرت نے آج کے دور میں جو بعض وبائیں پھیلی ہوئی ہیں عزاداری کے حوالے سے، وہ ایرے غیرے ممبروں پہ آ کے یا ادھر ادھر سے بیان کرنے لگتے ہیں، ہم یہ عزاداری یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، عزاداری کم کرو، یہ عزاداری میں یہ غلط، یہ عزاداری میں وہ غلط۔ امام سجاد علیہ السلام نے 1300 کچھ سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ حضرت نے کیا فرمایا، وَلَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ فی محوہ وتطمیسہ، اور کوششیں کرنے والے، لیجتہدن، ہمیشہ کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے۔ کون یہ کوششیں کرنے والے ہیں؟ ائمۃ الکفر واشیاء الضلالہ، کفر کے بڑے بڑے بت امام، واشیاء الضلالہ، اور یہ ضلالت کے چھوٹے چھوٹے فرقے، یہ کوششیں کرتے رہیں گے، پوری زندگی کوششیں کرتے رہیں گے۔ امام حسین کو مٹانے کی کوششیں کی، اب امام حسین کے ذکر کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا وَأَمْرُهُ إِلَّا عُلُوًّا،
جتنی زیادہ یہ امام حسین کو مٹانے کی کوششیں کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ امام حسین کی عزا، امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کا ذکر اتنا ہی زیادہ علو و ظہور پیدا کرے گا۔ جتنا زیادہ آپ پابندیاں لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ عزاداری سے لوگوں کو منع کریں گے اتنی ہی زیادہ عزاداری میں ترقیاں آتی رہیں گی۔ آپ جائیں تاریخ میں، یزید نے جتنی کوششیں کی اتنا ہی عزاداری سید الشہداء نے ترقی کی۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ یزید جو امام حسین کے ذکر کو مٹانا چاہ رہا تھا، اسی یزید کے دربار میں امام حسین کی بہن نے مجلس برپا کر دی، اسی یزید کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حسین حسین کے نعرے لگوا دیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مٹ گیا یزید جو امام حسین کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن امام حسین زندہ و جاوید ہے، امام حسین کا ذکر زندہ ہے، امام حسین کی عزا زندہ ہے۔ آج پوری دنیا امام حسین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہی ہے، آج پوری دنیا امام حسین کے لیے اپنی مال و دولت کو خرچ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب یزید ملعون نے کہا زینب سب کچھ ختم ہو گیا، عباس کو کربلا میں شہید کر دیا کہ جن پہ آپ کو بڑا ناز تھا، جناب علی اکبر کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، جناب علی اصغر کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، اب کون بچا ہے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید ملعون کی طرف خطاب کیا اور فرمایا یزید سن، کت قیدک وسع سعیک وناصد جہدک، اے یزید جو منصوبے بنانا ہو بنا لے، جو جال بچھانا ہو بچھا لے، اور جو کوششیں کرنی ہو کر لے، لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ تو نے اس سے پہلے بڑی کوششیں کی، امام حسین کو شہید کر دیا، اس سے بڑی کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود امام حسین کے ذکر کو مٹا نہ سکا۔ جو کوششیں کرنی ہو کر لے، لیکن امام حسین کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور یقیناً آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یزید جیسا دور کہ جس میں امام حسین کا ذکر موجود ہو۔ کیسے ممکن ہے آج اس دور میں امام حسین کا ذکر نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے آج اس چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے عزاداری سید الشہداء برپا نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس مختلف وسائل ہیں، مختلف ذریعے ہیں۔ آن سائٹ مجالسوں میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی مجالسوں میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی مجالسوں میں 10 15 20 لوگ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہی پیغام دنیا کی تمام خطوں تک پہنچ جائے، ممکن ہے یہی مجلس دنیا کے مختلف ملکوں سے دیکھی جاتی ہو۔ تو خلاصہ کلام، امام حسین کی عزاداری کوئی مٹا نہیں سکتا، امام حسین کی عزاداریوں پہ کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ بس یہ ہے کہ ہم طریقے بدل دیں گے، ہم وسائل چینج کر دیں گے، ذریعے ہم بدل دیں گے، لیکن امام حسین کی عزاداری بند نہیں ہوگی۔ اور یقیناً آج بے شک ہم مجالسوں کو عزاخانوں میں برپا نہیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا پیغام پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ ہم ماتم بھی کر رہے ہیں، مجلسیں بھی برپا کر رہے ہیں، نوحے بھی پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین پہ خوب رو بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج ایک محرم ہے اور ممکن یہ سوال کیا جائے کیا ضرورت ہے امام حسین پہ ایک محرم سے رونے لگتے ہیں، امام حسین کو پرسہ دینے لگتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداریاں برپا کرتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں اور تعزیہ رکھتے ہیں ایک ہی محرم سے۔ خوب 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی ہے، آپ ایک محرم سے اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مضطرب کیوں ہو جاتے ہیں، اپنے تن پہ سیاہ لباس اختیار کیوں کر لیتے ہیں؟ بڑے خوبصورت جملات ایک صاحب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے سیدی جعلت فداک، اے میرے سید، اے میرے سردار، میری جان آپ پر قربان ہو، میں فدا ہو جاؤں آپ پر۔ لیکن مولا آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ بسم اللہ فرمائیں کہ مولا ان المیت یجلسون له بالنیاحہ بعد موتہ او قتلہ، مولا دنیا کا رواج یہ ہے کہ میت پہ بے شک نوحہ کیا جاتا ہے، گریہ وزاری کی جاتی ہے، لیکن اس کے مرنے یا قتل ہونے کے بعد، نہ کہ پہلے۔
لیکن مولا وَلَكِنْ أَرَاكُمْ تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ وَشِيعَتُكُمْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بِالْمَأْتَمْ وَالْعَزَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ علیہ السلام. مولا دنیا کا رواج یہ ہے کہ مرنے یا قتل کے بعد اس پہ رویا جاتا ہے, گریہ کیا جاتا ہے, لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ اور آپ کے شیعہ جیسے ہی محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے آپ اور آپ کے شیعہ امام حسین پہ نوحہ ماتم اور گریہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. مولا حکمت کیا ہے, راز کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا یا ھذا, اے شخص, اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکہ ثوب الحسین فی السماء. اے شخص, جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, نشرت الملائکہ ثوب الحسین فی السماء, ملائکہ امام حسین کے کرتے کو, امام حسین کے کپڑے کو آسمانوں پہ لہرانا شروع کر دیتے ہیں. میں پوچھوں گا مولا اس کرتے کی حالت کیسی ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وَهُوَ مُخْرِقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ. اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ کرتا تلواروں کی ضربتوں سے پارا پارا ہے, یعنی اس کرتے پہ اتنی زیادہ تلواریں لگی ہیں کہ اس تلوار کی ضربت کی وجہ سے وہ کرتا پارا پارا ہے. وَمُلَتِّخٌ بِالدِّمَاءِ, اور اس کرتے کی حالت یہ ہے نہ صرف یہ کہ وہ تلواروں کی ضربوں سے پارا پارا ہے, بلکہ وہ کرتا خون میں غلطیدہ ہے, خون میں ملطخ ہے, خون میں مخلوط ہے. پھر امام صادق اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو راوی نے سوال کیا تھا. اس کا سوال یہ تھا مولا آپ ایک محرم سے گریہ کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ امام فرماتے جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ امام حسین کے کرتے کو آسمانوں میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ کرتا تلواروں کی ضربتوں سے پارا پارا ہوتا ہے اور خون میں غلطیدہ ہوتا ہے, خون میں ملطخ ہوتا ہے. فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ, پس ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھتے بلکہ بصیرت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. بس جیسے ہی ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو بصیرت کے ذریعے سے دیکھتے ہیں فَتَنْفَجِرُ دُمُوعُنَا, ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. بس جیسے ہی ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں عزادارو, آج ایک محرم ہے, جب بھی آپ کو کسی پہ گریہ کرنا ہو تو امام حسین پہ گریہ کریں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, اگر تم چاہتے ہو کسی شخصیت پہ رونا, اگر تم چاہتے ہو کسی پہ رونا چاہتے ہو, کسی کو پرسہ دینا چاہتے ہو, تو جاؤ میرے جد حسین پہ رو, جاؤ میرے جد حسین کو پرسہ دو, کیونکہ میرے جد حسین کو کربلا کے میدان میں سروز کا بھوکا و پیاسا شہید کیا. ہاں آزادارو, جیسے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے بنی ہاشم کے گھروں میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ راوی کہتا ہے جب بھی ہم پریشان ہو جاتے تھے, ہمیں محرم کا چاند نمودار نظر نہیں آتا تھا, یا ہم مشکوک ہوتے تھے کہ آیا محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں ہوا, تو ہم مدینے میں بنی ہاشم کے دروازوں پہ جاتے تھے, اور بنی ہاشم کے دروازوں پہ جانے کے بعد اگر رونے کی آوازیں آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا ہے, ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. ہاں آزاداروں, روایتوں میں ملتا ہے راوی کہتا ہے میں گیا, میں نے دیکھا امام صادق علیہ السلام کی عجیب حالت ہے, امام صادق پریشان ہے, گریہ فرما رہے ہیں, پہلی محرم کی بات ہے, لیکن جیسے یہ تاریخ عاشورے سے قریب ہوتی تھی تو امام صادق علیہ السلام کی حالت میں تبدیلی آتی جاتی تھی, اور جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہونے کے بعد
عاشور آتا تھا. راوی کہتا ہے امام صادق کی حالت یہ ہوتی تھی کہ امام صادق اپنے سر سے عمامے کو اتارتے تھے, اپنے سینوں پہ ہاتھ مارتے تھے, آواز بلند کرتے تھے, واہ جدہ واہ حسینہ, آئے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. امام حسین کے ساتھ ان کے بچوں کو شہید